میرا نام رانیہ ہے اور میں ایک گاؤں میں رہتی ہوں۔ یہ کہانی مجھے میری دور کی رشتہ دار نے سنائی، جس کا کہنا تھا کہ یہ کہانی بالکل سچی ہے۔ ہمارے گاؤں کی ایک لڑکی کی شادی گوجرانوالہ میں ہوئی۔ وہ لڑکی اور اس کا شوہر دونوں ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے۔ اس لڑکی کا شوہر کویت میں کام کرتا تھا اور وہ سال میں 2-4 مرتبہ گھر آ جاتا تھا۔ اس لڑکی کے سسرال میں اس کی ایک نند، اس کی بوڑھی ماں اور وہ خود تھی۔ اس کے شوہر کی نوکری بہت اچھی تھی، بڑا گھر، گاڑی، سب کچھ تھا۔ شادی کے تقریباً 12 سال بعد اس کا شوہر کویت تھا کہ ایک رات میں نے اپنی نند کو اس کے کمرے میں کسی لڑکے کے ساتھ دیکھا تو میں اس کے کمرے میں چلی گئی تو وہ دونوں برہنہ حالت میں تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ لڑکا بھاگ گیا اور میری نند میری منتیں کرنے لگی، بھابھی کسی کو مت بتائیے گا۔ میں نے اس سے وعدہ لیا کہ دوبارہ تم ایسا کچھ نہ کرنے کی قسم کھاؤ تو میں یہ بات چھپا لوں گی۔ وہ فوراً مان گئی۔ اس کے بعد کچھ دن تو نارمل رہا سب کچھ، لیکن پھر ایک رات میں اپنے شوہر سے بات کر رہی تھی کہ اچانک مجھے پیاس لگی اور میں پانی پینے کے لیے باہر نکلی تو میری نند کسی سے بات کر رہی تھی۔ تھوڑا دھیان دیا تو سمجھ آئی، نہیں یار، اس دن بہت مشکل سے بچی تھی، میں نہیں مل سکتی۔ وہ تو شکر ہے بھابھی نے کسی کو بتایا نہیں۔ میں نے پانی لیا اور کمرے میں چلی گئی۔ پہلے تو میری نند صرف رات کو بات کرتی تھی، اب میری ساس کی بیماری کی وجہ سے وہ دن رات فون پر لگی رہتی، کیونکہ مجھ سے وہ ڈرتی نہیں تھی اور ماں اس کی کچھ کہنے کے قابل نہیں تھی۔ خیر کچھ دن گزرے تو ایک رات میں پانی لینے کے لیے گزری۔ میں جیسے ہی اپنی نند کے کمرے کے پاس سے گزری تو میں نے دیکھا کہ وہ کپڑے اتار کر کسی کے ساتھ ویڈیو کال پر باتیں کر رہی ہے اور اسے اپنا جسم دکھا رہی تھی۔ میں خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ اگلے دن میرے شوہر نے واپس آنا تھا۔ میں نے سوچا کہ ان سے کہہ کر کہیں نند کی شادی کروا دوں گی۔ جب رات ہوئی تو میری نند نے سمجھا کہ میرا شوہر کافی مہینوں کے بعد واپس آیا ہے تو میں اس کے ساتھ بزی ہوں گی، تو اس نے اس لڑکے کو بلا لیا۔ میرے شوہر نے جب مجھے رات کو چائے بنا کر لانے کو کہا، ہمارا کچن چھت کے اوپر تھا، تو جیسے ہی میں چائے بنانے کے لیے چھت کے اوپر گئی تو میں نے دیکھا کہ میری نند اس لڑکے کے ساتھ مباشرت کر رہی تھی۔ میں نے جب یہ دیکھا تو میں نے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ بولی، بھابھی جاؤ خود بھی سکون لو بھائی سے اور مجھے بھی لینے دو، بلا وجہ تنگ نہ کرو۔ یہ سنا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں جب اپنے شوہر کو آواز لگائی تو اس نے ساری بات ہی بدل دی اور سارا الزام مجھ پر لگا دیا۔ بولی کہ اس لڑکی کو بھابھی نے بلایا ہے، میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ اسے بھابھی کے ساتھ دیکھا ہے۔ بھابھی نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وہ اس لڑکے سے ملنا جلنا چھوڑ دے گی، اس لیے میں نے گھر نہیں بتایا۔ بھابھی تو ننگی ہو کر اس کے ساتھ ویڈیو کالز بھی کرتی تھی۔ میرے شوہر نے نہ کچھ سمجھا اور نہ سوچا، مجھے مارنا شروع کر دیا۔ میرا سر دیوار میں لگا تو میں بے ہوش ہو گئی۔ میری نند کے کہنے پر مجھے ہسپتال لے گئے۔ میرے شوہر نے میرے گھر والوں کو کال کر کے یہ سب کچھ بتایا کہ میں لڑکوں کو بلا کر چھت پر ملتی تھی اور مجھے ہسپتال چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ یہ سب کیسے ہوا اور کون اس لڑکے کو گھر میں بلاتا تھا۔ میرے گھر والوں نے مجھ پر اعتبار کر لیا۔ میں اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی۔ ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ میری نند گھر سے بھاگ گئی اور ایک خط لکھ کر چھوڑ گئی جس پر لکھا تھا، بھابھی بے قصور ہے بھائی، میں نے گھر چھوڑ کر کبھی نہیں جانا تھا۔ اگر بھابھی کو نہ نکالتے، مجھے پتا ہے کہ میں اس گھر میں رہتے ہوئے کبھی آپ کو سچ نہیں بتا پاتی، ورنہ آپ میرے ساتھ بھی وہی کرتے جو بھابھی کے ساتھ کیا۔ وہ لڑکا میرا ہی بوائے فرینڈ تھا اور میں نے ہی اسے بلایا تھا اور میں اس کے ساتھ جا رہی ہوں۔ بھابھی بے قصور ہے۔ اگلے دن میرا شوہر وہ خط لے کر آ گیا۔
میرے 3 بچے تھے۔ میں نے کہا آپ تو معافی مانگ لو گے، لیکن میرے بچے میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا چلے جائیں آپ یہاں سے، لیکن ماں کہاں بچوں سے دور رہ پاتی ہے۔ جب بچے آئے تو میں پگھل گئی اور واپس اپنے گھر آ گئی۔ اس بات کو 8 سال بیت گئے ہیں، ابھی تک میری نند واپس نہیں آئی، اور اس کے بعد میرا شوہر بھی کبھی کویت واپس نہیں گیا۔ اس نے یہاں پر خود ہی اپنا بزنس سٹارٹ کر لیا اور اب یہاں ہی کام کرتے ہیں۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ویڈیو؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ والسلام۔